اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا استاد پروفیسر خضر عباس، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس آفیشیل. تو آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. آج ہم سال دوم میں سلسلہ اردو بے میں خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے. خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خط کسے کہتے ہیں، خط کی تعریف اور مفہوم کیا ہے. خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی ہیں تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب، چٹھی وغیرہ. ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو افراد کے درمیان تحریری رابطہ ہے. مرزا غالب کے بقول خط کو آدھی ملاقات کا نام دیا گیا ہے. مواصلات کے جدید ذرائع جیسے ٹیلی فون، موبائل اور انٹرنیٹ نے خطوط نویسی کو انتہائی محدود کر دیا ہے. خطوط کی متعدد اقسام ہیں جیسے نجی خطوط، سرکاری خطوط، کاروباری خطوط، رسمی اور غیر رسمی خطوط. خط لکھنے کے طریقے کے اہم نکات کیا ہیں؟ سال دوم کے طلباء و طالبات نے اپنے امتحانی پرچے میں خط لکھنا ہوگا، اس لیے امتحانی نقطہ نظر سے خط لکھنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. خط لکھتے ہوئے مرزل باتوں کا خیال رکھیں. کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، خط لکھنے سے پہلے صفحے کے درمیان میں سوال کا نمبر لکھیں. اس کے بعد انتہائی دائیں جانب خط لکھنے کا مقام تحریر کریں. امتحان میں یہ مقام امتحانی مرکز ہوگا. کمرہ امتحان یا از کمرہ امتحان کی تراکیب استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ جدید اردو میں یا بلکہ جو اساتذہ ہیں ان کے نزدیک یہ غلط ہے، کیونکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے اور کمرہ جو ہے یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے. تو پرتگالی زبان کا لفظ کمرہ اور عربی زبان کا لفظ امتحان یہ زیر کی اضافت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے امتحانی مرکز لکھیں. یہ سب سے بہتر کا طریقہ ہے. تو از کمرہ امتحان یا کمرہ امتحان نہیں لکھنا، آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ امتحانی مرکز کے نیچے تاریخ لکھیں. تاریخ لکھنے میں تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھا جائے گا، مہینے کا نام لفظوں میں لکھا جائے گا. تاریخ اور مہینے کے درمیان ختمہ کی علامت لگائی جائے گی. یہ تاریخ لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں 7. اس کے بعد ختمے کی علامت. پھر کیا کرنا ہے؟ جنوری 2021 اور آگے عیسوی کا حمزہ ڈال دینا ہے. اور کوشش کریں کہ یہ جو تاریخ ہے اسے اردو والے ہندسوں میں لکھیں، یہ انگریزی والے ہندسوں میں نہ لکھیں. اور اگر انگریزی والوں میں لکھ بھی دیں گے تو کسی نے آپ کا غلط نہیں کرنا، لیکن بہتر ہے کہ اردو والے ہندسوں میں لکھیں. میرے پاس تو کمپیوٹر میں اردو ہندسی لکھنے والا سسٹم نہیں ہے، اس لیے میں نے مجبوراً انگریزی ہندسوں میں لکھا ہے. تو آپ کے لیے مفت مشورہ ہے کہ آپ نے انہیں اردو والے ہندسوں میں لکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسری سطر میں کچھ جگہ چھوڑ کر جسے خط لکھ رہے ہیں اسے مخاطب کریں، اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگا دیں، جیسے محترم والد صاحب، قبلہ استاد محترم، پیاری امی جان، پیارے بھائی جمیل، پیارے دوست اکمل، محترم چچا جان، پیارے ماموں، پیاری بہن، پیاری سہیلی افشاں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ چوتھی سطر میں دائیں طرف آداب لکھیں، اور اس کے بعد بھی ندائیہ کی علامت لگا دیں، یعنی السلام علیکم، سلام مسنون، سلام رحمت، سلام عقیدت، آداب عرض، تسلیمات وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس میں. اب مسلمان کو لکھنا ہے تو السلام علیکم ہی لکھیں. اور یاد رہے یہ جو میں نے لکھے ہیں لال رنگ میں، ان کو میں نے کراس بھی کیا ہوا ہے، یہ غلط ہیں. اسلام علیکم، اسلام یہ غلط ہے. سلام واو علیکم یہ بھی غلط ہے، اور السلام واو علیکم بھی غلط ہے. یہ میم کے اوپر صرف پیش آتی ہے. یہ صحیح طریقہ ہے السلام علیکم لکھنے کا، یہ دیکھ لیجئے. تو یہ اس طریقے کے مطابق آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے. آؤ جی آگے چلیں. اس کے بعد 5ویں سطر سے خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں. یہ نفس مضمون مزید 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلا ہے آغاز یا تمہیدی کلمات. نفس مضمون کا آغاز تمہیدی کلمات سے کیا جاتا ہے. مثلاً یہ دیکھیے، آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. آپ کا تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول ہوا، جس کے لیے از حد ممنون ہوں. کئی دن ہوئے آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں فرمایا. یعنی کوئی بات لکھ کے ہی آپ نے خط شروع کرنا ہے، پتھر کی طرح خط نہیں مارنا. آج کی اخبار کے ذریعے ایک افسوسناک خبر ملی، اور اگر درخواست آپ لکھ رہے ہیں
یعنی درخواست ٹائپ خط ہے تو آپ اس طرح لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے وغیرہ۔ اور اگر اخبار کے مدیر کے نام خط لکھ رہے ہوں گے تو اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے موقر جریدے کے توسط سے میں آپ کی یا حکام بالا کی توجہ ایک عام مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں یا کرانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہے جی اصل مدعا، مین جو پرابلم ہے جو خط میں آپ نے لکھنا ہے وہ کیا ہے کہ تمہیدی کلمات کے بعد خط میں اصل مدعا لکھا جاتا ہے۔ مدعا یا مقصد خط میں کھل کر دلائل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مدعا کم از کم 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی خط کا اختتام۔ خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنے ضروری ہیں۔ مثلاً میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، آپ کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو، امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلدی عنایت فرمائیں گے۔ سرکاری خطوط یعنی درخواست کا اختتام یوں ہوگا، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، خدا آپ کا ستارہ اقبال بلند فرمائے۔ اخبار کے مدیر کے نام لکھے ہوئے خط کا اختتام کچھ اس طرح سے ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ میری تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، امید ہے آپ میرے ان الفاظ کو اپنے موقر جریدے میں شائع کر کے اس مسئلے کو حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ خط کے اختتام پر صفحے کے بائیں طرف وسلام کے الفاظ تحریر کریں۔ اس کے نیچے والی سطر میں بائیں طرف خط لکھنے والے کا مکتوب الیہ سے رشتہ اور نام آتا ہے۔ طلبہ امتحان میں خط لکھتے ہوئے اپنا نام یا رول نمبر وغیرہ نہ لکھیں بلکہ صرف الف ب ج لکھ کر خط کو ختم کر دیں۔ اور خط کی زبان سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ خط میں خوشخطی، املاء، گرامر، تذکیر و تانیث، رموز اوقاف اور مطابقت کا خیال رکھیں۔ خط کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ لو جی یہ خط کا پیٹرن آ گیا۔ امتحانی مرکز لکھا آپ نے، اس کے نیچے آپ نے تاریخ لکھی، 2 لائنیں پوری ہو گئیں۔ یہ تیسری لائن میں القاب آپ نے لکھے، یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے السلام علیکم لکھا، یہ جگہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ یہ تمہیدی کلمات کے بعد آپ نے خط شروع کیا۔ اس کے بعد نفس مضمون آ گیا، یہ نفس مضمون آ گیا۔ نفس مضمون کے بعد اختتامی کلمات آ گئے، اختتامی کلمات کے بعد وسلام آ گیا، وسلام سے آگے نیچے کیا آ گیا، آپ کا، آگے کوئی بھی وہ تابع کیا کہتے ہیں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، دوست وغیرہ جو بھی ہوگا، اور اس کے نیچے کیا آ گیا، الف، ب اور جیم۔ پھر اس کو ایک دفعہ ملاحظہ فرمائیے، یہ دیکھیں، سب سے پہلے امتحانی مرکز آ گیا۔ امتحانی مرکز کے نیچے ہم نے تاریخ لکھ دی، تاریخ کے نیچے ہم نے جسے خط لکھا اس کو مخاطب کیا۔ یہ اس کا سٹرکچر دیکھیں، اس کی جو پوزیشن دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ آئے گا۔ السلام علیکم دیکھیں، آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تمہیدی کلمات اس طرح لکھے جائیں گے، اور نفس مضمون اس کے بعد لکھا جائے گا۔ اختتامی کلمات ہوں گے، وسلام آ گیا، وسلام کے بعد آپ کا جو بھی اس کا رشتہ ہوگا وہ آپ لکھیں گے، اور الف، ب، جیم۔ تو یہ ہے ہمارے خط کا پیٹرن، اور یہ ویڈیو لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو لیکچر سے خط لکھنے کے امتحانی طریقے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات وضاحت طلب ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کر لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔